السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہمارا ڈے 50 اور ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی تفسیر۔ درگزر کرنا، فون کرتے کوئی بات نہیں، میں نے ایکسیپٹیشن ہی نہیں رکھی، نہیں پوچھے کوئی بات نہیں، میں تو پوچھوں گی، نہیں اس وقت میرے کام آئے تھے کوئی مسئلہ نہیں، اور شادی پہ کیوں نہیں آئے، ہم ان کی شادی میں کیوں درگزر کرنا ہے۔ ہر جگہ پہ درگزر کرنا ہوگا تبھی یہ نبھایا جا سکتا ہے، ورنہ قطع رحمی کرنے والے کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا، دوسرے منہ موڑ کے رکھتے ہیں تو رہیں۔ گاہے بگاہی صلاح رحمی میں آتا ہے کہ گاہے بگاہے ان کی خیر لیتے رہے، ان کے حال احوال پوچھتے رہیں، کوئی تنگی کی مشکل آئے، کوئی پریشانی ان کے اندر ان کے کام آئے، ان کی خوش غمی میں شریک ہوں، ان کے بارے میں بدگمانیاں نہ رکھیں، تبھی آپ صلاح رحمی کا اجر پا سکتے ہیں۔ اس کا بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ جو چیزیں جتنی مشکل ہوتی ہیں نا، ان کا اجر بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ پہلا اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرنا، اور دوسرا پھر یہ کہ ہم اپنے رشتوں کو چیک کریں۔ آج ہمارے رشتے ہمارا اللہ رشتوں کو نبھانے والا بنا دیں، اور ہمیں اتنے بڑے دل دے دے کہ ہمیں فرق ہی نہ پڑے کوئی ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا بنا دے، اس کے لیے بھی بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے نا۔ ہمارے دل اتنے تنگ ہوتے ہیں نا، ہم معاف ہی نہیں کر پاتے، ساری زندگی ایک ہی بات کو لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ فلاں وقتوں میں 10 سال پہلے بات ہوئی ہوگی، اس کو بھی یاد کرنا، آج بھی ویسی کو رگڑتے رہنا چھوڑ دیں۔ جب نبھانا ہی اللہ کی خاطر ہے تو پھر کیا دیکھنا کہ اس میں، یعنی اللہ کے حکموں کو دیکھنا ہے۔ اور یفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اب زمین میں فساد بھی دیکھیں، اس کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے نا، جیسی فساد زمین کے اندر، جتنی پولیوشن آلودگی جتنی زمین کے اندر آج کے دور میں، تو فساد ایسا زمین کے اوپر ہو رہا ہے، ملاوٹیں، اور کوئی فوڈ آپ کو تازہ نہیں ملتا، کوئی فوڈ ایسا نہیں جو ہیلدی ہو، ہر چیز کے اندر خرابیاں ہیں۔ پھر موسم، اس کے حالات دیکھ لیں، آج کے آپ کے ماحول انوائرمنٹ کے اندر فساد ہوا ہے کہ کیونکہ اتنی پولیوشن ہو رہی ہے کہ وہ نہیں ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ ہم جس طرف بھی دیکھ لینا، پھر گندگی مچانا، پھر یہ کرنا، یہ سب فساد کے اندر آتے ہیں، جو لوگوں کی زندگی کو مشکل کر دے اور اللہ کی نافرمانی کی چیز ہو۔ پھر معنوی فساد بھی ہے، شرک ہے، بے معنی ہے، جھوٹ ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کو توڑ رکھنا ہے، یہ ساری فساد کی قسمیں ہیں۔ اور ایک جیسی فساد میں آپ دیکھ لیں، ایک بڑی چیز جو آ گئی ہے، جس کے اوپر پورا لیکچر بھی کیا جائے تو کم ہے، کہ جو AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس دور آ گیا ہے، کہ کتنا بڑا فساد ہے۔ پھر ایسے ان کے بل بوتے کے اوپر ساتھی بنا لیے گئے، اور انہی کے ساتھ بات چیت، آدمیوں نے وہاں دوستیاں کر لی۔ بیوی کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ جس شکل کی بھی چاہیے عورت سامنے آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس سے دوستی، پھر وہ جو کہیں گے ویسا ہی کرتی ہیں، اسی طرح کی دوستیاں ہونے لگی۔ گھروں کے اندر عورتیں روبوٹس ہیں، ان کے ساتھ سب طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، سب طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ ایک عورت کی ہی شکل کی ہے۔ AI نے کہاں تک انسان کو پہنچا دیا ہے۔ اب جابس ختم ہونا شروع ہو گئے دنیا میں، کیونکہ سارے کام یہ AI کے ذریعے سے پورے ہو جائیں گے۔ لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑیاں بھی AI چلا لیں گے، ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، AI ہی سب علاج کر دیں گے، کسی بھی جگہ انسانوں کی ضرورت ہی نہ رہے، سب جگہ AI آ جائے۔ یہ کیا فساد نہیں ہے جو دنیا میں مچایا جا رہا ہے؟ خون خرابہ تو اپنی جگہ ہے، وہ تو فساد ہے ہی، لڑائی جھگڑے یہ تو فساد ہے، لیکن یہ کتنے بڑے فساد ہے جو آج برپا ہو رہے ہیں، اور ہم بن دیکھے آگے اس میں چلتے جا رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ مسئلہ ہے دجال کو، جو کہتے ہیں کہ آگے کہے گا، باپ دادا کو کھڑا کرنا، AI جو ہے انہی کے شکلوں کے بن کے آ جائیں گے، ان کی طرح باتیں شروع کر دیں گے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کہاں سے کہاں کیا کیا دنیا ہے، جس کے اندر لوگ جا کے
गर्क हो रहे हैं। क्या ये फसाद नहीं है? बच्चों के दिमाग कैसे खराब कर दिए जाते हैं इनके गेम्स के ज़रिए, जिसके अंदर वायलेंस, फसाद, ज़ुल्म है कि क्या ये फसाद नहीं है? घर टूट रहे हैं इनके ऊपर, क्या ये फसाद नहीं है? तो ये कितने सारे फसाद की आज तो जिस तरफ देखो फसाद ही फसाद है, और इंसान ने अपने लिए खुद बनाया है। इंसान फसादी है जिसने सारी ज़मीन को रहने के काबिल नहीं छोड़ा। जिस किस्म का फसाद ये बर्पा कर रहा है, ये प्लास्टिक की चीज़ें, प्लास्टिक भी एक फसाद ही है। इसलिए देखें कि कितनी मुश्किलात हैं, ज़मीन से कुछ उग नहीं सकता। जहाँ पे ये प्लास्टिक के थैले डाले जाते हैं वो डिकम्पोज ही नहीं होते। बहुत दिन तक तो एक चीज़ क्या पकड़ें, चारों तरफ देखें, अंदर भी इसी जैसी तौर पर भी है, हिस्सी तौर पर भी और मानवी तौर पर भी है। बेचैनियाँ, बेसुकूनियाँ, परेशानियाँ मानवी फसाद हैं। तो युफ़सिदून फ़िल अर्द, जो फसाद करते हैं ज़मीन में, हर तरह फसाद बर्पा किया हुआ है। ये भी फासिक है। जिनमें ये 3 निशानियाँ होंगी वो फासिक है, उनको हिदायत नहीं मिल सकती। उलाइका हुमुल खासिरून, और जिसको हिदायत ना मिले तो वो लूज़र ही है ना। जिसको अल्लाह ताला फरमा दे ये खसारा पाने वाला है, उसके वो कभी कामयाब हो सकता है। लूज़र है वो किसी को कह दे ना तुम लूज़र हो ना, काम हो, तो दिल पकड़ कर बैठ जाएगा। और अल्लाह ताला फरमा दे ये लोग खसारा पाने वाले हैं, तो फिर सोचो कितना बड़ा इनका खसारा। और खसारा वो होता है जिसमें ये नहीं कि फ़ायदा नहीं आया, जो रकम लगाना क्या था वो भी गया, सरमाया भी गया, मुनाफा तो क्या आना था, तो इनका सब कुछ ही लुट गया। इनको हिदायत भी नहीं मिलेगी और ये इसी तरह बेबरकती ज़िंदगी और परेशानियों के अंदर रहेंगे। ये 3 काम इतने बुरे हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, और मैंने आपको क्या बताया था, कैफ़ जब आ जाता है ना तो कैफ़ का मतलब होता है कि एक तो ये कि सवाल होता है, और दूसरा ये कैसे हो सकता है। जैसे माँ बच्चे को कहे तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे ये जवाब दे सकते हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे साथ ये सुलूक कैसे कर सकते हो। इससे ये उससे के ये मान था, ठीक है, आपको किसी के ऊपर मान होता है ना, या किसी के ऊपर उम्मीद होती है, फिर आप कहते हैं ना किसी तरह से तुम ऐसे कर सकते हो, वो कैफ है। यहाँ पे तुम इनकार कर सकते हो अल्लाह का। व कुंतुम अमवातन, तुम तो कुछ थे ही नहीं, तुम्हारी कोई हस्ती नहीं थी। अल्लाह ताला ने फरमाया लाहमता ही, ज़माना इंसान के ऊपर ऐसा गुजरा है जिसमें वो कुछ काबिल ज़िक्र था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। कहाँ थे आप जब आसमान व ज़मीन भी नहीं बने थे, आप कहाँ थे और मैं कहाँ थी जब रूहें भी हमारी नहीं बनी थी, हम कहाँ थे, कितना ज़माना पता नहीं, हम तो गिन ही नहीं सकते। अल्लाह ताला तो हमेशा से है, वो तो हमेशा से है। उस वक्त हम कहाँ थे, हमें इतनी थोड़ी देर की ज़िंदगी मिल गई, उसमें पता नहीं हम क्या बन के बैठ गए। तो और किस तरह तुम इनकार कर सकते हो अल्लाह का, तुम कैसे करते हो ये, जब कि तुम कुछ भी नहीं थे। फ़अहयाकुम, उसने तुम्हें ज़िंदगी दी, तुम्हें ज़िंदा किया, तुम्हें एक ज़िंदगी दी। देखे अगर मैं और आप ना होते, सारी दुनिया ऐसे चल रही होती, अपना निज़ाम चल रहा होता, तो हमारे लिए क्या था, कुछ भी नहीं। ये तो अल्लाह ताला ने हमें बना दिया, हमें ज़िंदगी दे दी। तो आज हम बोलते हैं गिले शिकवे, शिकायतें और अल्लाह ताला के अहकामात पर एतराज़ात करने के लिए खड़े हो जाते हैं। कभी कुछ करते हैं। कुफ्र सिर्फ वो नहीं जो काफिर करता है, बल्कि नाशुक्री के लिए भी कुफ्र का लफ्ज़ आता है। कुफ्र शुक्र का अपोजिट, मुखालिफ है। कुफ्र का उलट क्या है, शुक्र। जो नाशुक्रा है वो भी कुफ्र ही कर रहा है, और एक है वो तो अल्लाह ताला का ही इनकार कर देता है, उसी का इनकार कर रहा है जिसने तुम्हें पैदा किया। ये सबसे बड़ा एहसान तो उसका है ना जिसने पैदा किया, उसका है ना जिसने पैदा किया। बाद में बाकी नियामतें याद में आती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि सारी इंसान मेरी इबादत करें,
کس بیسس پہ فرمایا کہ تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں. اگر تم پیدا ہی نہیں ہوتے، باقی نعمتیں تو بعد کی بات ہے، باقی نعمتیں کا ذکر بعد میں آئے گا. تم ہوتے ہی نہ تو نعمتوں کا کیا سوال تھا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نے تمہیں زندگی دی ہے. زندگی کتنی بڑی نعمت ہے یہ اس سے پوچھیں جس کی جان جا رہی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے ہائے تھوڑی لمحوں کی زندگی مجھے مل جائے. زندگی وہ ہے جو کوئی خرید کے لا نہیں سکتا. کوئی زندگی وہ ہے جس پہ کسی ڈاکٹر کا اختیار نہیں ہے، کسی والدین کا اختیار نہیں، کسی حکومت کا اختیار نہیں. وہ چیز ہے زندگی جو صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اس نے تمہیں زندگی دی ہے تو اس کا کتنا بڑا احسان ہے. وہ جو مر چکے ہیں، کون ہیں جو لوگ اتنا روئیں گے، لیکن کیا کوئی پوری دنیا دے کے بھی ان کو زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں، ورنہ کوئی مرتا ہی نہ. یہ جو بڑے بڑے حکمران اور جو اپنے آپ کو خدا بنا کر بیٹھے ہوں، وہ تو کبھی مرتے ہی نہ. پھر فرعون بھی آج گھوم رہا ہوتا تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کسی کے اختیار میں نہیں. جس کے اختیار میں تمہاری زندگی ہے، یہ جو 4 سانسیں تمہیں ملی ہوئی ہے نا، یہ اس نے عنایت کی ہیں، تمہیں ملی ہیں. تم کیسے اس کی ناشکری کر سکتے ہو؟ ناشکری کے اندر یہ بھی ہے اللہ کے حکموں کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کی طرف تو وجود نہ کرنا، اس کی قدر نہ پہچاننا، اس کے آگے نہ جھکنا. ناشکری کرتے ہو. ناشکری تو ہے وہ بلائے اور ہم نہ آئیں، وہ پیغام بھیجے کہ جب حیا علی الصلاح اور ہم ہس سے ٹس سے مس ہی نہ ہوں. ناشکری ہی تو ہے. پھر وہ اپنا کلام بھیجے اپنے پیارے نبی کے ذریعے اور ہم اس پر توجہ ہی نہ دیں. ناشکری ہی تو ہے. ناشکریوں کے بہت سارے فارمز ہیں، تو ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کو قدر نہ کرنا اور یہ کہنا کہ یہ ہمیں ملنی ہی تھی اور اس کے آگے اپنے آپ کو نہ جھکا دے. صرف نماز کی بات نہیں، اپنی زندگیوں کو جھکا دے، اپنی مرضی کو جھکا دے، اپنی خواہشات کو جھکا دے. ہم نہ جھکیں تو یہ ناشکری ہی تو ہے. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ترجعون یہ رجاح سے ہے، پھر اور یہ واپس جانے کو کہتے ہیں، اور پس وہیں جایا جاتا ہے جہاں سے آئے ہوتے ہیں. ورنہ تو صرف جانے کا لفظ ہوتا، یہ نہیں ہے کہ صرف تم جاؤ گے، اس کی طرف تم لوٹو گے. لوٹنا یعنی اس کے پاس لے آئے تھے، اس کے پاس واپس چلے جانا ہے. پہلا امواتن کیا ہے؟ جب تم اللہ تعالیٰ کے پاس روحوں کے فارم میں تھے. اب حیات کو تھوڑا سا اس طرح سے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ موت ہے روح اور جسم کی جو جدائی، اور زندگی ہے موت اور جسم کا مل جانا. اب آپ کو سمجھ آئے گی. اب مردہ کب تھے؟ وہ نہیں جب آپ روحیں بھی نہیں تھے، وہ نہیں وہ جس وقت کے آپ روحوں کے فارم میں اللہ تعالیٰ کے پاس تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے، وہ موت کا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا. ایک جسم تھا جو ماں کے پیٹ میں وہ بل رہا تھا، اس کے اندر اس روح کو ڈال دیا. یہ ہو گئی زندگی. اس کے بعد آپ ماں کے پیٹ سے نکلے اور دنیا میں گھومے پھرے. اللہ اکبر، جو بھی کرنا تھا کیا ہر عمل کر کے. پھر ثم یمیتکم، پھر یہ جو موت دنیا میں آنی ہے نا، یہ ہے. پھر یہ سیکنڈ لکھا ہوا ہے موت، اس میں بھی یہ روح اور جسم الگ ہوئے. ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا جس قبروں سے. پھر اٹھو گے، پھر سے روحیں جسموں کے اندر چلی جائیں گی. اور پھر ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف لوٹ جاؤ گے. پھر اس کی طرف جا کے اس کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس کی عدالت میں. یہ ہے پوری زندگی کی کہانی، جہاں سے شروع ہوئی اور کہاں ختم ہو رہی ہے. یہ ہے تمہاری سٹوری. اس کے اندر
امواب والا ٹائم کتنا تھا؟ پتہ نہیں کتنا لمبا ٹائم تھا، کیونکہ پہلے روحیں بنی، پھر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے کتنے ہزاروں سال گزر گئے، اس میں ہم اموات کے ٹائم میں تھے۔ اچھا، پھر دوسرا ثم یمیتکم پہ آتے ہیں، بیچ والا بعد میں کریں گے۔ اب یہاں سے مر جائیں گے، پھر جب تک قیامت نہیں آتی قبروں میں پڑے رہیں گے، وہ بھی پتہ نہیں کتنا عرصہ ہوگا، ہزاروں سال ہیں یا کتنے۔ ثم یحییکم، پھر وہ جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہ ختم ہی نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد موت نہیں لکھا، پھر اس کے بعد پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، بس پھر زندگی ہی زندگی ہے۔ اچھا، اب آئے وہ بیچ والا جو پہلا فَأَحْيَاكُم میں ہے، وہ کتنا ہے بتائیں، وہ کتنا ہے؟ ان ساروں سے کمپیئر کریں، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، بہت بڑی بات ہو گئی اگر 100 سال بھی مل گئے تو، ورنہ تو اس سے بھی پہلے ہی چلے جانا ہے۔ سب سے مختصر چھوٹا اس میں کون سا ہے؟ فَأَحْيَاكُم، جس کے اندر رہتے ہوئے انسان وہ کچھ کرتا ہے، اس مدت میں اپنے ہمیشہ کی زندگی کو خراب کر لیتا ہے، اور اس کے اندر انسان کی اتنی خواہشات ہیں کہ جو پوری ہی نہیں ہوتی، ہر خواہشات پہ دم نکلے، اتنی خواہشات پالنی ہے، اتنے پلاننگ ہے، یہ کروں گی وہ کروں گی، اتنا جمع کرنا ہے، ادھر جانا ہے، میں نے یہ سیریز سیر کرنی ہے، ساری پلاننگ اسی کی، اور اسی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اس کو بہتر سے بہتر بنانے میں ہی یہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر اگلے دو اسٹیج انحصار کرتے ہیں، جو موت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا موت صرف جسم اور روح کا جدا ہونا ہے، روح کو بھی پتہ ہے، جسم کو بھی پتہ چلے گا، جزا یا سزا ہوگی۔ اس سے پہلے بھی جو امواتن تھا اس میں جسم اور روح جدا جدا تھے نا، لیکن روحوں نے جو ابھی دیا، مطلب اتنی احساس تھی ان کو کہ ہمارا رب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان سے تو ان کو اتنا پتا تھا کہ پہچانتے تھے ہمارا رب ہے۔ پھر سورہ احزاب میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ امانت رکھی زمین و آسمان کے سامنے، تو انہوں نے نہیں قبول کیا، انسان کے قبول کر دیا۔ میں یہ امانت کا بھار اٹھاؤں گا، یہ مجھے پسند کی آزادی ملی۔ تو یہ فَأَحْيَاكُم کا جو وقت ہے نا سب سے مختصر، لیکن اس میں انسان اتنا گم ہو جاتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے اسی کو بیسٹ بنانے کے لیے کہ اس کو خیال ہی نہیں رہتا کہ آگے کے بھی تو مرحلے ہیں جو کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں۔ ایک مرحلہ آئے گا، پھر اس کے لیے بھی تو کچھ کر لو۔ غور کرے اس آیت کے اوپر، اور غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کیا گلہ کر رہا ہے کہ تم کیسے پھر بھول سکتے ہو اللہ تعالیٰ کو، اور اس کا احسان کتنا بڑا ہے۔ کیونکہ کوئی اور چیز کے اندر ہم سوچ سکتے ہیں کہ بھئی فلاں کا میرے اوپر احسان ہے، زندگی کوئی اور نہیں دے سکتا، پھر صرف زندگی ہی نہیں گئی۔ آگے کا ہم سبق کل کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔